من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ کیا وہ لوگ یہ بات نہیں جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو بھی جانتے ہیں جسے وہ چھپاتے ہیں اور جسے وہ ظاہر کرتے ہیں، اور ان میں سے بعض جاہل ایسے ہیں جو ادھر ادھر کی باتیں جانتے ہیں، وہ ادھر ادھر کی صرف باتیں جانتے ہیں وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور بعض تو ایسے ہیں جو خیالی دنیا میں گھوم رہے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ، تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اسے بیچ کر کچھ پیسے کمائے۔ ہلاکت ہے ہلاکت ہے ان کے لیے جن سے وہ ان کے لیے جن چیزوں کو وہ ان کے ہاتھ لکھتے ہیں، وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ کام کرتے ہیں۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں عذاب نہیں چھوئے گا مگر چند دنوں۔ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم نے اللہ کے پاس کوئی عہد لیا ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں۔ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یا ایسی بات کہتے ہو جو اللہ کے خلاف جو تم نہیں جانتے ہو۔ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، ہرگز نہیں جو برے اعمال کرے گا اور اس کے گناہ اسے گھیر لیں گے، وہ جہنم میں جائیں گے ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ جو ایمان والے اور عمل صالح والے ہوں گے وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت میں داخل ہوں گے۔ ناظرین کرام، پچھلے درس کے اندر ہم نے سنا تھا کہ کچھ جو سادہ لوح جو چاپلوس یہودی ہوا کرتے تھے، منافقین طبقے کے، یہ مسلمانوں کے پاس آ کر یہ توریت کے اندر جو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو پیشن گوئیاں ہے، وہ ساری پیشن گوئیاں ان مسلمانوں کے پاس وہ جا کر کہا کرتے تھے، اور جب یہ اپنے خواص علماء کے پاس جاتے تو منع کرتے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں ان یہودیوں کے تعلق سے کہ ان کے دل میں کیا ہے، زبان پر کیا ہے، اللہ وہ ساری حالات سے واقف ہے۔ اللہ ان کی حالت بیان فرماتے ہیں کہ ان کا حال تو یہ ہے کہ جو ان کے خواص علماء جو بیان کر دیتے ہیں، چاہے وہ توڑ مڑوڑ کر ہو، جھوٹے یا غلط مسائل ہو، جھوٹی باتیں ہوں، یہ ساری باتوں جتنی بھی باتیں ان سے کہی جاتی ہے، یہ سنی سنائی باتیں انہوں نے سن رکھی ہے اور وہی بیان کرتے ہیں، اور ان کا گمان ہے، ان کا گمان جو آخرت کے تعلق سے ہے یہ بالکل غلط ہے، نبی آخر الزماں یا قرآن کے تعلق سے ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ ان خواص یہودی علماء کا حال یہ تھا کہ اللہ کی کتاب یعنی توریت کو اپنے ہاتھ سے لکھ کر ان بیوقوف عوام کے سامنے آتے، یہ کہتے کہ ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اور ان کا مقصد صرف یہ ہوتا کہ اپنے من کی بات لکھ کر دیتے تاکہ ان سے پیسے کمائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہلاکت ہے ان کے لیے کہ یہ غلط کرتوت کرتے ہیں۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، یہودیوں کا یہ خیال غلط تھا، یہ غلط تھا، عقیدہ تھا کہ ہم تو بنی اسرائیل ہے اور ہمارے پروج حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق وغیرہ وغیرہ، حضرت یوسف، حضرت یعقوب، یہ بڑے بڑے حضرت موسیٰ، بڑے بڑے انبیاء ہیں، ہمیں اللہ کا عذاب، اللہ ہمیں عذاب نہیں دیں گے۔
اللہ ہمیں عذاب نہیں دیں گے۔ اگر بالفرض اگر ہمیں عذاب دیں گے بھی تو یہ انبیاء جو ہمارے پروج گزر چکے ہیں یہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کی تردید فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے 2 باتیں پوچھو، قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں کوئی پرچی لکھ کر دیا ہے کہ اللہ تمہیں عذاب نہیں دیں گے؟ اگر واقعتاً لکھ کر دیا ہے تو دکھاؤ، ہم مان لیں گے۔ اگر نہیں دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ دونوں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کی اللہ نے تردید فرمائی ہے جو ان کا باطل دعویٰ تھا کہ ہمیں عذاب نہیں پہنچے گا الا ایام معدودہ، اگر ہمیں اللہ عذاب دیں گے تو چند دنوں کے لیے۔ چند دنوں کے تعلق سے بعض مفسرین نے 7 دن لکھا ہے، اور بعض نے لکھا ہے کہ اتنے ایام جن ایام میں انہوں نے گوشالہ گائے کی انہوں نے پوجا کی تھی۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ 40 دن جب حضرت موسیٰ طور پر تھی اتنے دن عذاب ہوں گے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ جتنے سال وہ دنیا میں زندہ رہے اتنے سال انہیں عذاب دیا جائے گا، اور بعض نے یہ کہا ہے کہ 40 سال، چونکہ 40 سال وادی تیہ میں یہ بھٹکتے رہے، لیکن یہ ان کا دعویٰ یہ غلط تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت، اللہ تعالیٰ یہاں سے ایک اصول اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے یہاں کامیابی اور ناکامی، جنت کے دخول اور جہنم کے دخول کا معیار یہ نہیں ہے کہ ہم کس خاندان سے ہیں، کس پریوار یا کس قبیلے سے ہے، یا نبی کے خاندان سے ہیں یا کسی صحابی کے خاندان سے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو برے اعمال کرے گا، جو برے اعمال کرے گا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور اس کے گناہ اسے گھیر لیں گے، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ گناہ کے گھیرنے کا سیدھا مطلب یہی ہے کہ انسان کے دل سے ایمان کی نعمت بھی ختم ہو جائے اور وہ کفر کے اندر مبتلا ہو جائے، ورنہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جب تک رتی برابر بھی دل کے اندر ایمان ہے، انشاءاللہ اللہ کے ذات سے امید ہے کہ ایک نہ ایک دن ہمیں اللہ ضرور جنت میں دخول نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو برے اعمال کرے گا اور کفر میں مبتلا رہے گا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، اور جو ایمان والے ہیں، عمل صالح، نیک کام کرنے والے ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے وہ جنت میں جائیں گے۔ اور اگر انہوں نے کوئی برے اعمال کیے بھی ہوں گے ایمان والے تو ان کی سزا بھگت کر وہ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سبوں کو جنت کا دخول نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔